ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ حدیث شریف میں ہے کہ فَإِنَّ مَقَامَ أَحَدِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ 70 عَامًا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمہارا اللہ کے راستے میں تھوڑی دیر کھڑے رہنا یہ اپنے گھر میں 70 سال تک نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ تو اس حدیث میں فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے سے کیا مراد ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ جب ہم اس پوری حدیث کو دیکھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث میں خاص طور پر فی سبیل اللہ سے جہاد و قتال مراد ہے، کیونکہ تفصیلی روایت یہ ہے کہ ایک صحابی ہیں، وہ ایسی جگہ سے گزرے جہاں ایک پانی کا چھوٹا سا چشمہ تھا اور وہاں کا ماحول بڑا ہی دل فریب اور شاندار تھا، تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر اسی پہاڑی کے دامن میں اور چشمے کے کنارے پر میں زندگی گزار دوں اور یہیں رہ کر کے اپنی عبادت کروں، پرسکون جگہ ہے، کسی طرح کی کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ یہ خیال ان کے دل میں آیا، مگر پھر یہ بھی ذہن میں آئی بات کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرمائیں، ان سے اجازت لے لوں جا کر۔ چنانچہ وہ صحابی پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا منشا پیش کیا، تو نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا تفعل، تم ایسا نہ کرو، فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته 70 عاما، اس لیے کہ تم میں سے کسی شخص کا اللہ کے راستے میں کچھ خدمت انجام دینا یہ گھر بیٹھے 70 سال نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ پھر فرمایا اسی حدیث میں وہیں الا تحبون ان یغفر اللہ لکم ویدخلکم الجنہ، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما کر تم کو جنت میں داخل کرے؟ اس کے بعد فوراً آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اغزو فی سبیل اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ من قاتل فی سبیل اللہ فواق ناقۃ وجبت لہ الجنہ، جو آدمی اللہ کے راستے میں قتال کرے ایک اونٹنی کے دودھ نکلنے کے وقفے کے بقدر اس کے لیے جنت واجب ہے۔ یہ ترمذی شریف میں فضائل جہاد کے ابواب میں یہ حدیث موجود ہے، حدیث کا نمبر ہے 1650۔ اس سے صاف واضح ہوا کہ یہاں فی سبیل اللہ سے مراد کوئی اور عمل نہیں ہے بلکہ اللہ کے راستے میں جہاد و قتال کرنا ہی مراد ہے۔ اور علماء لکھتے ہیں کہ خاص طور پر دور نبوت میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے لیے ان کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ دشمنوں سے قتال کریں اور دین کی سربلندی کے لیے جو کچھ بھی قربانی ہو سکتی ہے وہ پیش کریں۔ اس تناظر میں فی سبیل اللہ کا مصداق خود بخود متعین ہو جاتا ہے کہ اس سے جہاد و قتال مراد ہے۔ اور بعض روایات ایسی بھی ہیں جن سے دیگر اعمال خیر پر بھی فی سبیل اللہ کا اطلاق ہوتا ہے۔ مثلا ایک روایت ہے کہ جو آدمی جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلے وہ بھی اللہ کے راستے میں نکلنے والا ہے اور ہر قدم پر 1 سال کی عبادت کا ثواب ہے۔ اسی طرح جو آدمی دین سیکھنے کے لیے گھر سے چلے وہ بھی اللہ کے راستے میں نکلنے والا ہے۔ تو ان روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ فی سبیل اللہ کا اصل مصداق جہاد و قتال ہے، لیکن قرینے اور سیاق کو دیکھتے ہوئے دیگر اعمال خیر پر بھی اس کا اطلاق ہو سکتا ہے، مگر یہ عمل کسی خاص جماعت سے یا ادارے سے یا تحریک سے پر منحصر نہیں ہے کہ کسی خاص جماعت کے نظام میں جائے گا تو اللہ کے راستے میں کہلائے گا اور اس سے الگ رہے گا تو اللہ کے راستے میں نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ جب فی سبیل اللہ کو عام کیا جائے گا تو ہر دینی محنت جو حسن نیت کے ساتھ کی جائے وہ فی سبیل اللہ میں داخل۔ مدرسے میں پڑھانے والا بھی فی سبیل اللہ ہے، پڑھنے والا بھی فی سبیل اللہ ہے، وعظ و خطابت کے لیے اور لوگوں میں اصلاح اور اچھی باتیں پھیلانے کے لیے جو سفر کر رہا ہے وہ بھی فی سبیل اللہ ہے۔ کسی آدمی کی ضرورت پورا کرنے کے لیے سفارشی بن کر کے کہیں جا رہا ہے حسن نیت کے ساتھ، وہ بھی فی سبیل اللہ ہے۔ کوئی آدمی عیادت کے لیے کسی مسلمان کے جا رہا ہے تو وہ بھی فی سبیل اللہ ہے۔ اس لیے کسی خاص جماعت کے ساتھ اسے منحصر نہیں کیا جا سکتا ہے، یہ بات اچھی طرح
ذہن نشین رہے۔ باقی جس حدیث کے بارے میں آپ نے سوال کیا ہے اس کا تعلق جہاد و قتال سے ہے۔